الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ دعا کی اہمیت آج کا عنوان ہے۔ دعا بندے اور مولا کے درمیان میں ایک رابطہ ہے۔ دعا رازق اور مرزوق کے ایک تعلق کا نام ہے۔ دعا منگتے اور داتا کے راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ دعا تہی دامن اپنے مولا کی بارگاہ میں خالی جھولی لے کر جاتا ہے اور بھری ہوئی جھولی لے کر واپس آتا ہے۔ یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا آپ اسلام کے اندر دیکھیے، چاند کو دیکھ کر دعا، صبح اٹھنے کی دعا، رات سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے سے فراغت کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، منا کی دعا، عرفات کی دعا، مزدلفہ کی دعا، حتیم کعبہ کی دعا، مسجد نبوی کی دعا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے کے سارا دین اسلام ہے ہی دعا کا نام، ہے ہی دعا۔ قدم قدم پر دعا، لمحہ بلمحہ دعا۔ اور یہ دعائیں پورا ذخیرہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک بات، باقی دعائیں تو اپنی جگہ پر، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اصل میں یہ بھی تو دعا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا کی اہمیت یہ ہے کہ لمحہ لمحہ قدم بقدم دعا بندے کے ساتھ ہے۔ اگر یہ بات پکی پختہ مضبوط ہو جائے تو پھر بندے کا رابطہ مولا سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر مرزوق کا رابطہ رازق سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر تہی دامن کا رابطہ عطا کرنے والے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، یہاں پر جس نے دینا ہوتا ہے وہ چھپتا پھرتا ہے کہیں مجھ سے کوئی مانگ نہ لے، مگر عجیب بات ہے کہ جس نے ہمیں دینا ہے وہ ہم سے خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو تو صحیح، ادعونی، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ مجھ سے جب بھی مانگتا ہے، جلوت میں مانگے، خلوت میں مانگے، تنہائیوں میں مانگے، جلوب میں مانگے، جرمٹ میں مانگے، لوگوں کے سامنے مانگے، الگ جا کر مانگے، وضو ہو تو مانگے، بے وضو ہو تو مانگے، وہ فرماتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب یہ عمل بعض لوگ نماز بڑے خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں، مگر جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے اٹھ کر گھر کو چلے جاتے ہیں۔ اوہو، کس چکر میں پڑ گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد عالی شان نہیں سنا؟ الدعاء مخ العبادہ، مخ العبادہ، پوری عبادت کا نچوڑ دعا ہے، پوری دعا کا نچوڑ وہ دعا ہے۔ اور یہ دعا اس کا، اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دیکھیں، سودا جو رب کی بارگاہ میں معزز محترم ترین سودا وہ دعا ہے۔ ہم مارکیٹ میں منڈی میں چلے جائیں، دیکھتے ہیں یار سودا اچھا کون سا ہے، وہ آڑتی لوگ بتاتے ہیں یار فلاں آڑت پر سودا بڑا اچھا پڑا ہے، وہ سودا بڑا اچھا ہے۔ اب رب کی مارکیٹ میں سودا کون سا اچھا ہے؟ اللہ کی مارکیٹ میں سب سے بہترین سودا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لیسن
لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رب کی مارکیٹ میں سب سے بہترین سودا وہ بندے کا دعا مانگنا ہے۔ اس کی خاص ایک وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے نا، اللہ کے پاس سب کچھ تو ہے، اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس سب کچھ ہے، مشرقوں کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، بلندیوں کا رب ہے، تنہائیوں کا رب ہے، پنہائیوں کا رب ہے، سمندروں کا رب ہے، موجوں کا رب ہے، کوثاروں کا رب ہے، دامن کا رب ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، ہر چیز اس کے پاس، مگر ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے جسے عجز و نیاز مندی کہا جاتا ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اور جب یہ عجز کا سودا، جس منڈی میں سودا پہلی مرتبہ سودا پہنچتا ہے، لوگ دھڑا دھڑ لیتے ہیں، جناب یہ سبزی سندھ کے علاقے سے نئی آئی ہے، جناب یہ چاول یہ گجرانوالے علاقے سے بالکل ابھی آیا ہے، جی یہ وزیر آباد کی چھریاں چاقو ابھی آئے ہیں، کہ جی یہ ساہیوال کی گائے ابھی آئی ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ لیتے ہیں، سودا ایسا ہے کہ یہ نیا ہے، من بھاتا سودا ہے، اچھا سودا ہے۔ منڈی کے اندر اس سودے کی بڑی مانگ ہوتی ہے، اللہ کی منڈی میں جس سودے کی مانگ ہے وہ ہے عجز و نیاز مندی۔ بندہ عزت سے جب کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، محبت سے کہتا ہے میرے اللہ، بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے 10ویں مرتبہ میرا مولا بلا کے اس کا جواب عطا فرماتا ہے۔ بندے مانگ تو صحیح، پھر پوچھ تو صحیح۔ تو یہ سودا، دعا کا سودا بہترین سودا ہے۔ اور ایک چیز دعا ہی ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ کہتے ہیں تقدیر بدلتی نہیں ہے، وہ اگر تقسیم کر دی جاتی ہے وہاں پر یہ معلق ہے، مبرم ہے، مگر یہاں حدیث پاک میں جو ہے وہ علی الاطلاق ہے۔ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے وہ دعا ہے۔ کبھی بندہ مر بھی رہا ہو تو اسے یہ مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو اب تو مر ہی جانا ہے، نہیں، اس وقت بھی دعا مانگ رہا ہو، میرے اللہ مجھے زندگی عطا فرما، میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ بیمار پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر کہیں تو لا علاج ہے، اب تیرا کوئی علاج نہیں، مولا یہ تو دنیا کے ڈاکٹروں نے کہا ہے تیرا کوئی علاج نہیں، میرا علاج کرنے والا تو موجود ہے، تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، طبیبوں کا طبیب ہے، حکیموں کا حکیم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر کوئی چیز تقدیر کو رد کر سکتی ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو پلٹ سکتی ہے، ایک دعا ہے کہ جب دعا بندہ کرتا ہے تو وہاں پر ایک تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے جیسے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مر جائے گا، لیکن اگر اس نے اس حکیم سے دوائی لے لی، اس ڈاکٹر سے دعا لے لی تو یہ بچ جائے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ہے، یہ تقدیر لکھی گئی ہے، مگر ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ اگر تو میرے پاس آ گیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے شفا دے دوں گا، میں تیرے دکھوں کی دوا کر دوں گا، میں تجھے اپنا بنا لوں گا، پھر میں تجھے غیروں سے بچا لوں گا۔ تو صحیح، اللہ اکبر۔ اور دعا کا ایک کام ہمارے پاس دعا، یہ نماز بھی تو دعا ہی تو ہے، نماز صلاۃ دعا ہی تو ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، دیکھو جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اور اللہ نے اسے توفیق عطا فرما دی ہے کہ تو مجھ سے دعا مانگ، توفیق دے دی ہے کہ تو نماز پڑھ، توفیق دے دی ہے کہ تو ریاضت کر، میرے آقا نعمت نے ارشاد فرمایا مبارک ہو جس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے، اسے مبارک ہو کہ رب نے اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔
یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ رب کی رحمت کا دروازہ کھل گیا؟ اس کی رحمت کا دروازہ، اس کے ساتھ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو یہ اس کی رحمت کا سمندر، دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، موجیں مار رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے، دروازے پہ ایک فقیر آتا ہے، دستک دیتا ہے، وہ دے دے نہیں تو نہ دے۔ ہم بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آدمی مانگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، مگر اللہ نہ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے۔ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، اللہ بڑی حیا والا ہے، اسے حیا والا، بڑے کرم والا ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ کو اس وقت شرم آ جاتی ہے جب کوئی بندہ اپنے مولا سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اے میرے اللہ تیرا بندہ آ گیا ہے، تیرا بندہ آ گیا ہے، گناہ گار آ گیا ہے، عاصی آ گیا ہے، مجرم آ گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو شرم آتی کہ میں اسے واپس کیسے کروں، میں اسے واپس کیسے کروں؟ کیا میں یہ کہوں جہاں میرا خزانہ ختم ہو گیا، جہاں میں تجھے دینا نہیں چاہتا؟ وہ کریم ہے، کرم فرماتا ہے، وہ رحیم ہے، رحم فرماتا ہے۔ اب یہ بعض اوقات یہ بات ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، کہ میری دعا قبول نہ ہوئی تو میں یہ کر دوں گا۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان اسی طرح سے آیا، انہیں مجھے یہ جذباتی کرنے کی کوشش کی، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو میں یہ ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ تو مسلمان ہو کر رب پر احسان کر رہا ہے؟ اوہ یہ تو تیرے رب کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ تو اس کی ذات کا کرم ہے، اور تو یہ کہے کہ میرا یہ کام نہ ہوا تو میں یہ ہو جاؤں گا۔ یارو حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی دیر تک رب کے نبی ہیں، مگر دعا مانگتے رہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک دن کے بعد 2 دن کے بعد کہا اچھا میرا یوسف نہیں ملتا تو جہاں میں تیرے ساتھ ناراض ہوں، یہ تو نہیں کہا۔ زکریا علیہ السلام 90 سال تک دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، بیٹا نہیں ہو رہا، مگر 90 سال کی عمر میں بھی ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ 90 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ مایوسی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا مانگتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رال و زکوان کے خلاف، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، رال و زکوان کے خلاف انہوں نے 70 قاریوں کو شہید کر دیا تھا، 1-2 نہیں، دھوکہ دے کر 70 مسلمانوں کو، قاریوں کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فجر کی نماز میں رال و زکوان کے خلاف دعا مانگا کرتے تھے۔ اچھا ایک اور بات عرض کر دوں، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے، یہ کبھی بھی نہ کہیں۔ یعنی کوئی چیز جس کا تعلق سرکار سے ہو رہا ہے وہاں پر بد کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی کہیں کہ سرکار دوسرا ان کے خلاف دعا مانگتے تھے، یہ نہ کہیں کہ بد دعا مانگتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر اگر دعا قبول نہیں ہوتی،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کائنات کیا کہنے فرمایا، صلی اللہ من فضلہ، رب کا فضل مانگو، رب کا فضل مانگو، فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے بیٹھے ہیں، اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، لیکن جب آپ چھوٹے ہوتے تھے، عید کا موقع آتا تھا، تو اس وقت آپ کے بابا کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ بچہ کچھ مانگے اور کہے کہ بابا عیدی تو دے دے، عیدی تو دے دے۔ اسی طرح سے اب آپ بڑے ہیں، اب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے کہے کہ بابا اتنے میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے پیسے تو دے دیں، مجھے عیدی تو دے دیں۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے، اور دیکھیے یہ خواہش کوئی آپ کی نہیں ہے، اصل میں یہ خواہش بھی ہمارے مولا کی خواہش ہے۔ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے مانگے۔ فرمایا وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، بہترین عبادت، عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت، افضل ترین عبادت وہ عبادت، یہ عبادت ہے کہ بندہ دعا مانگ کر کشادگی کی انتظار کرے۔ یعقوب علیہ السلام دعا مانگتے تھے، کیا یوسف علیہ السلام دعا نہیں مانگتے تھے کہ یا اللہ میرا بابا مجھے ملا؟ اللہ کے نبی ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی، اس میں اپنی جگہ پر حکمتیں ہوا کرتی ہیں، اور اس کی ایک بہترین حکمت یہاں پر اپنے مقامات پر کہ اگر بندہ کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، میری دعا قبول ہو، اس کا ایک فارمولہ ہمارے آقا نعمت نے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو، دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو۔ میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے ایک دن تربیت فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ جس بندے کے لیے تیرے دل کے اندر خندق، کوڑ پیدا ہو گئی ہے نا، چیڑ پیدا ہو گئی ہے، اس بندے کے لیے دعا مانگا کر۔ میں نے کہا بابا جی یہ ایک عجیب بات ہے، اس بندے کو دیکھنے کے لیے دل نہیں چاہتا، آپ فرماتے ہیں دعا مانگے؟ نہیں، فرمایا کہ نہیں دعا مانگا کر۔ میرے دل میں ایک تھی، میں دعا مانگنی شروع، دعا یہاں سے نیچے جاتی ہی نہیں تھی، گلے میں آ کر اٹک جاتی۔ دعا میں کر دیتا، ایک نسخہ میرے بابا نے دے دیا، دعا میں کرتا مگر دعا نیچے نہ جاتی۔ مجھے سمجھ نہ آئے کہ بابا جی نے یہ وظیفہ بھی بتایا، رب ذوالجلال نے مجھے عمرہ شریف کی سعادت عطا فرمائی۔ اب عجیب بات یہ ہوئی، عجیب بات یہ ہوئی، میں مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں تھا، اس وقت میرے دل میں خیال آیا، اب میں نے جب اس بندے کے لیے دعا مانگی تو دعا اچھل کر سینے میں چلی گئی، اب وہ دل سے دعا نکلی، وہ پہلے دل سے نکلتی نہیں تھی۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، وہ دوسروں کے لیے دعا مانگے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، جب کوئی بندہ کسی غیر کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک بات، اور ساتھ ہے کہ یہاں پر عند راسہ ملک مؤکل کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثلی، جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اس کے سر پر رب ذوالجلال ایک فرشتہ قائم کر دیتا ہے، فرشتہ قائم رہتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کو شفا دے دے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اسے بھی شفا دے دے، اس دعا مانگنے والے کو بھی شفا دے دے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا مانگے، وہ اپنے غیب بھائیوں کے لیے، بھئی سامنے والوں کے لیے تو دعا مانگتے ہیں لوگ، لیکن غیب والوں کے لیے دعا مانگیں، غیب والوں کے لیے دعا مانگیں۔ اور دیکھیں اس کے لیے یہ کوئی بندش بھی نہیں ہے کہ دعا کب مانگنی کب نہیں مانگنی۔ اب دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں دعا مانگو، ٹھیک ہے، بیت الخلاء میں دعا نہ مانگو، ننگا ہو تو دعا نہ مانگے، مگر اذان سے پہلے مانگو، اذان کے بعد مانگو،
جنازہ سے پہلے مانگو، جنازہ کے بعد مانگو، جلوت میں مانگو، خلوت میں مانگو۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعا کے بعد دعا نہیں ہوتی، یہ بالکل فضول بات ہے، اس لیے کہ ہم 4 رکعت والی جب نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، یہ دعا ہے، مگر دوسری رکعت میں پھر دعا کرتے ہیں، تیسری رکعت میں پھر یہی دعا کرتے ہیں، چوتھی میں پھر یہی دعا مانگتے ہیں، جس کا مطلب یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ دعا کے بعد دعا نہ مانگی جائے۔ نماز ہے، ہم نے ابھی زور کی نماز پڑھی، 4 سنت پڑھی ہیں، یہ ساری دعا تھی، 4 فرض پڑھے ساری دعا ہے، 2 سنت ساری دعا ہے، 2 نفل ساری دعا ہے۔ اس کا مطلب کہ دعا کے بعد دعا بھی مشروع ہے، مانگی جا سکتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے، حضور کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگو، فرشتے تمہارے لیے دعا مانگیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔